بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ فادی ابو صلاح کو جانتے ہیں کہ فادی ابو صلاح کون ہے؟ ناظرین، دنیا میں آج ارض فلسطین ایک مرتبہ پھر لہو لہو ہے۔ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ پھر شروع ہو چکا ہے۔ غزہ کی گلیاں خون سے لت پت ہیں، کئی سہاگ اجڑ چکے ہیں، کئی ماؤں کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور غزہ اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مگر بے گھر اور لاچار فلسطینی آج بھی طاقت کے نشے میں سرشار یہودیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ ارض مقدس فلسطین نے جہاں ہر دور میں ہزاروں لاشیں دیکھی ہیں، وہیں ہزاروں ایسے شیر دل نوجوان بھی پیدا کیے ہیں جو مزاحمت کی ایسی مثال بنے کہ ان کی جوان مردی کی موطرف پوری دنیا ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے عظیم فلسطینی مجاہد کی داستان سنائیں گے جسے تاریخ فادی ابو صلاح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل نثار سیالوی کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو باقی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ ناظرین، فادی ابو صلاح جس نے اپنی معذوری کو اپنی طاقت بنا لیا اور یہودی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور خون کا آخری قطرہ بھی اس مٹی پر قربان ہے۔ ناظرین، فادی ابو صلاح کا تعلق فلسطین کے علاقے غزہ کے سرحدی شہر ابستان سے تھا، جو ہمیشہ سے اسرائیلی بمباری کا شکار علاقہ رہا۔ سال 2008 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر چڑھائی کے دوران 20 سالہ نوجوان فادی ابو صلاح نے حرمت اقصی کے لیے نہ صرف صہیونی فوج کے خلاف مزاحمت کی بلکہ مجاہدین کے ساتھ مل کر انہیں شدید مشکلات سے دوچار بھی کیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک ڈرون اٹیک کیا اور میزائل فادی ابو صلاح کے گھر کے بالکل پاس آ کر گرا۔ اس وقت فادی ابو صلاح کی عمر 20 سال تھی۔ 20 سالہ نوجوان فادی ابو صلاح اس حملے میں شدید زخمی ہوا اور اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ فادی ابو صلاح کی شادی 2010 میں ہوئی اور اس کے 5 بچے تھے، جو فادی ابو صلاح کے ساتھ ایک جھونپڑی نما مکان میں رہتے تھے۔ اس نے اپنی ضروریات کے مطابق سائیکل کی شکل کی ایک ویل چیئر تیار کروا رکھی تھی، جس سے وہ اپنی معذوری کے باوجود نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ ناظرین، سال 2008 میں جب اسرائیل نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا اور سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقلی کی منظوری دے دی، جس کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی مظاہرین غزہ کی پٹی اور اسرائیلی سرحد کے قریب اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے، تو وہیں یہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم فادی ابو صلاح اس احتجاج میں بھرپور شریک تھا۔ فادی ابو صلاح اپنی ویل چیئر پر یہودیوں کے خلاف ہر مظاہرے کی قیادت خود کرتا تھا۔ اس نے ایک مخصوص غلیل بنا رکھی تھی جس سے وہ یہودیوں کو پتھر گھما گھما کر مارتا تھا۔ ناظرین، معذوری کے باوجود یہ باہمت نوجوان مسجد اقصی کی حرمت کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا۔ صہیونی قوتوں کے خلاف ہر مظاہرے اور جھڑپوں میں یہ نوجوان صف اول میں نظر آتا تھا، پوری قوت کے ساتھ دشمنوں کی فوجوں پر پتھروں کی برسات کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اسرائیل کے خلاف اپنے خیمے سے نکلا اور سارا دن اسلام دشمنوں کو پتھر مارتا رہا، اور اچانک اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ دوپہر کو جب 40 اور بعض رپورٹس کے مطابق 54 شہداء کی لاشیں اٹھائی گئیں، تو ان میں ایک ادھوری لاش فادی ابو صالح کی تھی، جس کے سینے میں ڈائریکٹ گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ ناظرین، جب بھی فلسطین کی آزادی کا ذکر کیا جائے گا، بیت المقدس کی حفاظت کا ذکر کیا جائے گا، تو فادی ابو صالح کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فادی ابو صالح جو شہید تھا، وہ اپاہج نہیں تھا،
اپاہج وہ تمام 57 اسلامی ممالک کے حکمران ہیں جو آج بھی فلسطینیوں پہ کیے جانے والے جو مظالم ہیں ان کے خلاف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ فادی ابو صلاح کی غلیل سے پھینکے گئے پتھر ہمارے ایٹمی میزائلوں سے کئی گنا بہتر تھے جو صرف فوجی پریڈوں میں نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو، فادی ابو صلاح عالمی اسلام کی عظیم افواج اور سپہ سالاروں کو یہ میسج دے کے گیا کہ دشمن کے خلاف چلے تو غلیل بھی غالب ہے اور نہ چلے تو تمہاری توپ، ٹینک اور دیگر جنگی آلات لوہے کے ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فادی ابو صلاح جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔